बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीन न्यूज़ पर प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका मेज़बान जहां से चांद। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी और माशी चैलेंजेस का सामना है, इसी पर बात करेंगे। आज हमें पैनल में ज्वाइन करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मियां राशिद इकबाल साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और बाखबर सहाफ़ी मोहम्मद एहतिशामुल हक मिर्ज़ा साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बीट इनके पास है। एहतिशाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें तज़िया निगार यासीन लक साहब ज्वाइन करेंगे। यासीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियां राशिद साहब इकबाल साहब, बताइएगा, पाकिस्तान को इस वक्त माशी काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, कैसे देखते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। माशी चैलेंजेस का सामना तो है, और बड़े बड़े चैलेंजेस जो वो सबके सामने हैं। सबको पता है कि हमारा मार्कअप रेट 22% पे खड़ा है, नीचे नहीं जा रहा। हमारी एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिजली और गैस दोनों की, उसको भी नीचे आना चाहिए, मगर वो भी हम IMF के साथ जो मुआहदा किया है उसके मुताबिक उसको नीचे तो लाना दूर की बात है, अभी शायद मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। तो और ऊपर से डोमेस्टिक जो मार्केट है उसका साइज़ श्रिंक हो रहा। लोगों के पास बिजली का बिल और खाने पीने की अशिया ख़रीदने के बाद इतने पैसे ही नहीं बचते कि वो किसी और चीज़ में की ख़रीदारी कर सकें। तो तकरीबन पिछले 2 सालों से जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका साइज़ 20 से 25% से लेकर 30 से 40% तक बाज़ प्रोडक्ट्स में श्रिंक हो गया है। तो ये सारे चैलेंजेस ऑफ कोर्स हमारे सामने हैं, और हमने इन चैलेंजेस के अंदर रहते हुए ही काम करना है। और अगर चैलेंजेस हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें अवेलेबल हैं हम उनको कैश नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो निगरान हुकूमत है इसको हल करने में कुछ कोशिश कर रही है, या सिर्फ उनका फोकस इलेक्शन करवाने पर है? क्योंकि इलेक्शन भी तो होते नज़र नहीं आ रहे। एक डेट तो अनाउंस कर दी गई है 8 फरवरी की, लेकिन कोई अमल नज़र नहीं आ रहा कि माशी सूरत हाल को वो बेहतर करने के लिए कोई इक़दाम उठा रहे हैं। हाँ, देखिए, जो निगरान हुकूमत है उसका मैंडेट तो यही है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, मगर जितनी देर के लिए वो रहती है उतनी देर के लिए हुकूमत का नज़्म व नस्क संभालना भी उसी की ज़िम्मेदारी में शामिल है। डे टू डे एक्टिविटीज़ को साथ लेकर चलना है, उनको रोका नहीं जा सकता। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि निगरान हुकूमत के पास चूँकि कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं है, तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकती, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ तश्कील नहीं दे सकती, और वो ना ही वो लॉन्ग टर्म मुआहदे कर सकती है दूसरे मुल्कों के साथ या मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। ये भी इस दफ़ा एक स्पेशल परमिशन के तहत इनको इजाज़त मिली है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मुआहदे कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, मगर पहले इसकी भी इन्हें इजाज़त नहीं थी। तो कोशिश तो ये लोग कर रहे हैं जितना क इनके बस में है, और जितना क इनके कानून इनको इजाज़त देता या इलेक्शन कमीशन इनको इजाज़त देता है उसके हिसाब से तो कर तो रहे हैं। मगर बेहतर यही होगा कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाएं और 5 साल के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत हमारे मुल्क में आ जाए, ताकि वो कानून साजी भी कर सके और लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ भी बना सके। जी, लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ भी बना सके। इसी सवाल पर मौक़िफ़ लेंगे एहतिशामुल हक मिर्ज़ा साहब का। जी एहतिशाम भाई, कैसे देखते हैं आप मईशत को? जी, मियाँ साहब की बात को मैं बिल्कुल इसको आगे बढ़ाऊँगा कि सियासी हुकूमत का क़याम इस वक्त नागुज़ीर है। कारोबारी बरादरी का जो एतमाद है वो शेक हो गया है। निगरान सेटअप जो है वो तवील से तवील होता जा रहा है। जैसे आपने कहा कि डेट तो दे दी है, लेकिन अमली तौर पे ग्राउंड में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसको देख के कारोबारी बरादरी या कोई इन्वेस्टर है, अगर कोई बैरूनी इन्वेस्टर्स की बात करें कि अगर वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हालात कोई उन्हें भी इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से वो भी ये देख रहे हैं कि सियासी हुकूमत का क़याम अमल में लाए, फिर उनकी पॉलिसियों का ऐलान हो, फिर उसके बाद वो आके यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इस वक्त सबसे ज़रूरी है सियासी हुकूमत का क़याम। हुकूमत आए, वो अपनी पॉलिसियों का ऐलान करे, अपना एजेंडा दे। उसके बाद जो इस वक्त कारोबारी बरादरी, मियाँ साहब भी इस बात से वाकिफ़ हैं, जो उनका सबसे बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है वो है मिसाक मईशत, कि तमाम सियासी जमातें वो एक जगह इकट्ठी बैठें और मिसाक मईशत को जो है उस पर साइन करें। और वो 5 साल के लिए नहीं है, वो कहते हैं कि जी कम से कम 10 से 15 साल 20 साल के लिए मिसाक मईशत जो है उसको तैयार किया जाए, ताकि ये है कि वो पॉलिसियों का तसलसल जो है वो बरकरार रहे, और कारोबारी बरादरी को पता हो कि हमने अब किस तरीके से अपना कारोबार करना है, किस तरीके से हमने अपनी एक्सपोर्ट को देखना है,
اور اپنے معاملات کو کس طریقے سے چلانے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ الیکشن کی جب ڈیٹ کا اناؤنس کر دی ہے تو اس کو اس تاریخ پہ عمل بھی کروائے. ٹھیک ہو گیا، عمل بھی کروائیں. جی یاسین لق صاحب کا موقف لیتے ہیں اس سوال پہ. جی یاسین صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں معیشت کو؟ جی جان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دیکھیں میں دیکھتا ہوں کہ گزشتہ 3 سال سے گورنمنٹ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ معیشت کی طرف نہیں ہیں. آلموسٹ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو دیگر مختلف سورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ سیاست کھیل رہے ہیں، وہ جوڑ توڑ کھیل رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. جو بنیادی بات ہے جس کو ہم ذاتی طور پہ کہیں کہ اگر میں گھر کا فرد ہوں، میں کفیل ہوں، تو مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آج شام کو ہم نے پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، وہ آئے گا کہاں سے. ہم یہ سوچنے کے بجائے سارا دن سوچ رہے ہیں کہ ہم کرکٹ کھیلیں گے، ہم ہاکی کھیلیں گے، ہم محلے میں بیٹھ کے سیاست کی بات کریں گے، وہ سارا کچھ کر لیں گے، پر شام کو کھائیں گے کیا، سوئیں گے کیسے بغیر کھائے. یہی پرائرٹیز جو گزشتہ 2-3 سال سے گورنمنٹ کے جو ہیڈز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کی اس کی پرائرٹی لسٹ میں معیشت کی بہتری یا اس کی بحالی نظر نہیں آتی. جو ہمارے ملک کے ڈیفالٹ ادارے جا رہے ہیں ان کو بچانے کی طرف ان کی کوئی وہ پرائرٹی نہیں ہے، جیسے پی آئی اے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے اور بہت سارے دیگر. اب پی آئی اے کی آپ دیکھ لیں، یہ صورتحال ہے کہ فیول کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بیرون ملک کی فلائٹس نہیں جا رہی، پیسنجر کو ٹکٹ کے واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ایئرپورٹس کے اوپر آئے روز پھڈے اور لڑائیاں جھگڑے سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح باقی شعبوں میں بھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو اپنی پرائرٹیز معیشت کی بحالی اور معیشت کی بحالی اور بہتری کا بنیادی عنصر آپ بند انڈسٹری کو چلوائیں، ہر وہ سہولت دیں جو ترقی یافتہ ممالک اپنی انڈسٹری کو دیتے ہیں. چائنا لیں، بنگلہ دیش لیں، انڈیا لیں، کہ وہ بطور سرونٹ سروسز دیتے ہیں اپنی انڈسٹری کو. بتائیں آپ کو کیا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کاروبار کریں، آپ انڈسٹری چلائیں. ہمارے ہاں ایک انڈسٹری اوپن ہو جاتی ہے تو 200 ادارے اس سے پوچھ گچھ کرنے چلے جاتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے کیوں کھولی، کس کی اجازت سے انڈسٹری لگائی. فارمیلٹیز پوری کرنے کے باوجود اچھا جی ساری اجازت تو بغیر ہوں تسی چلتے نہیں سکو گے، دیکھتے ہیں پھر کیویں چل دے ہو. وہ بہت ساری ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں. ہمیں وہ عوامل کا تعین کرنا چاہیے جو انڈسٹری کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو پرائرٹی پہ دور کرنا چاہیے. دین سیاست کھیلتے رہیں، یہ کھیل ہے چلتے رہیں. آلموسٹ ملک میں کھیل ہی بن چکا ہے. سیاست کوئی نظریہ یا ملکی یا قوم کی ترقی کی صورتحال تو اب نہیں رہی. ٹھیک ہے، صنعت کے حوالے سے اگر بات کریں تو میاں صاحب سے سوال کریں گے کہ بھئی پاکستان میں جیسے بھی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے الیکشن کے بعد، تو ایک تو اقتدار میں آ کے اپنے اقتدار کو انجوائے کرتی ہے، تو دوسری جو پارٹی ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، وہ دھاندلی کا الزام لگا کر دھرنا دے کے بیٹھ جاتی ہے. تو اگر گزشتہ ٹینیور میں دیکھیں تو جیسے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے جو مہنگائی ہے اس کی شرح کافی حد تک بڑھ گئی ہے، بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں کوئی صنعت کار پاکستان میں صنعت لگائے گا؟ یہاں جو موجودہ صنعت کار ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں صنعتوں سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہماری سیاست میں پلس مائنس اور موسٹ فیورٹ جیسی اصطلاحات موجود رہیں گی، اس وقت تک کسی کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ الیکشن کے نتائج کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اس کو ماننے سے انکار کر دے. تو ہم سب کو بحیثیت قوم اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر آنی ہے کہ یہ پلس مائنس اور موسٹ فیورٹ جیسی اصطلاحات سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور ہر شخص کا اور ہر ادارے کا یہ ایک فریضہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے الیکشن کو فری اینڈ فیئر رکھیں. تو اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حالت میں پھر جو حکومت بنے گی اس کے پاس ایک ٹرو مینڈیٹ ہوگا ہماری پوری قوم کا، اور اس کو اخلاقی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرے گی کہ ایسی کوئی غلطی نہ دہرائے یا ایسی کوئی غلطی نہ کرے جس سے ہماری معیشت کے اوپر منفی اثرات مرتب ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. احتشام بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، مگر یہاں پر چینی آپ دیکھتے ہیں کہ چینی کی جو قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں. گندم یہاں نہیں ملتی، کھاد کی پیداوار یہاں پر ایک کسان کے لیے کھاد کی ایک بوری لینا مشکل ہو گیا. کیسے دیکھتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے یا ہم کہیں گے پاکستان ایک زرعی ملک تھا؟
جی زرعی ملک تو بالکل ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، ان کی رٹ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے کسان بھی پریشان ہے، آگے سے عوام بھی پریشان ہے۔ اگر ادارے اپنی رٹ کو برقرار رکھیں اور اویلیبلٹی ہر چیز کی، کھاد کی اویلیبلٹی ہے، اس کے اندر اچھے سیڈ کی اویلیبلٹی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو زرعی مداخل ہیں ان کی اویلیبلٹی ہے، اس کو اگر یقینی بنایا جائے اور کسان کو پتہ ہو کہ یہ چیز آج میں بجائی کر رہا ہوں تو مجھے اس کی ڈیزل بھی ملے گا، مجھے کھاد بھی ملے گی اور مجھے سستی بجلی بھی ملے گی، تو اس کی پیداوار بھی اچھی آئے گی، اس کا فائدہ عوام کو بھی ہوگا، ملک کو بھی ہوگا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں کسان گندم کی بجائی کا کام شروع ہو گیا ہے، تو ان کے پاس کھاد نہیں ہے، کھاد ہے تو مہنگی ہے، وہ بغیر کھاد کے گندم انہوں نے کاشت کر دی ہے۔ اب ان کا یہ مطالبہ آ رہا ہے سامنے کہ کھاد کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے، یہ تو کھاد تو نہیں ہے ہمارے پاس ڈالنے کے لیے۔ اب اس کا ہوگا کیا اثر؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی پیداوار کم آئے گی، گندم کی پیداوار کم آئے گی، اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے، ریٹ بڑھیں گے، پھر وہ سفر کرنا پڑے گا عوام کو۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ابھی سے ایکشن میں آئے اور اس کی کھاد کی دستیابی کو اور باقی جو زرعی مداخل ہیں ان کی دستیابی کو یقینی بنائے، تاکہ زراعت کم از کم اپنے پاؤں پہ تو کھڑی ہو، کسان کو ریلیف تو ملے۔ جی یاسین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کسان کو ریلیف ملے گا آنے والی حکومت جو بھی آئے گی اقتدار میں؟ دیکھیں جہاں زیب صاحب، جو ابھی میں نے بتایا کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز جو ہے وہ عوامی خدمت نہیں ہے، وہ اس ملک کی جو بہتری کے بنیادی عوامل ہیں ان کو نہیں ہیں، ان کی پرائرٹیز دیگر عوامل ایسے ہیں جن کو میں غیر ضروری سمجھتا ہوں، جن کو سیکنڈ آپشن پہ لینا چاہیے، سیکنڈ پرائرٹی پہ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر گزشتہ ایک سال کے اندر پاکستان میں 8.5 بلین ڈالرز کا لاس کیا ہے، جو ہمارے بیرون ممالک اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرف سے جو بھیجی جانے والی رقومز ہوتی تھیں، وہ پاکستان کو گزشتہ ایک سال میں اس میں 4.3 بلین ڈالرز کی کمی آئی ہے۔ آپ آئی ایم ایف دیگر ممالک سے ایک بلین کے لیے پورا سال جتن کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، دیگر ممالک کی، دوست ممالک کی سفارشیں کرواتے ہیں، جبکہ آپ کے اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف آپ کی حکومتی پالیسیوں سے نالاں ہیں، اس وجہ سے 4.3 بلین ڈالر سالانہ کمی آئی ہے۔ اسی طرح دیگر ہم دیکھیں ایکسپورٹ میں، تو ایکسپورٹ آپ کی 4.2 ڈالرز کم ہوئی ہے سال کی۔ یقیناً ایکسپورٹ کم ہونے کا مطلب انڈسٹری آپ کی بند ہوئی ہے، انڈسٹری کو آپ متاثر کر رہے ہیں، انڈسٹری کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے جو کہ آپ کو ایک گھر میں کماؤ پتر کی کرنی چاہیے۔ آپ اس کو وہ فیورٹ چائلڈ کی صورت میں نہیں لے رہے، آپ ان کو بیگانوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اس وجہ سے انڈسٹری ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان انٹرنیشنل لیول کے اوپر، ہمارا چاہے فارمر ہے چاہے ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے، وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کسی طرح بھی ان کے ساتھ بیٹ نہیں کر پاتا، وہاں پہ اپنی پروڈکٹ بیچ نہیں پاتا، ایکسپورٹ نہیں کر پاتا۔ آئے روز بجلی، گیس، فیول کی قیمتوں میں اضافہ، اس سے وہ پریشان ہے، وہ کسی بھی طرح سے اپنی انڈسٹری، ایکسپورٹ، اپنی پروڈکٹ کا بجٹ کی فیزیبلٹی نہیں بنا پا رہے کہ ہم یہ پروڈکٹ بنا کے بیچیں گے کہاں پہ۔ تو گورنمنٹ کو اپنی پرائرٹیز جو ہے نا وہ چینج کرنی ہوگی، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جی 4.2 بلین ڈالر کا جو ایکسپورٹ کا یہ جو نیچے آیا ہے، تو میاں صاحب کیسے دیکھتے ہیں، کتنا خطرناک ہے یہ معیشت کے لیے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے ہمارے ملک میں ڈومیسٹک مارکیٹ شرنک ہوئی ہے، اسی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ بھی شرنک ہوئی ہے، اور مارکیٹ شرنک ہونے کی وجہ سے کمپٹیٹیونیس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے چونکہ انرجی کی کاسٹ بہت زیادہ ہے تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں باقی ملکوں سے کمپیٹ نہیں کر سک رہے ہیں۔ اور ہماری آپ کو پتہ ہی ہے کہ تقریباً اگر 30-32 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے تو اس میں سے 22 سے 26 بلین ڈالر صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کا حصہ ہے، تو ہم نے اپنے باقی سیکٹرز کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا ہوا ہے۔ میرے حساب سے اگر ہم صرف تھوڑی سی پالیسیاں بہتر بنا لیں اور تھوڑی سی قانون سازی کر لیں تو 5 سے لے کر 15 بلین ڈالر تک کا پوٹینشیل صرف آئی ٹی اور ای کامرس میں موجود ہے۔ اور اسی طرح کاسمیٹکس، ہم نے صابن تک کو ڈریپ کے حوالے کیا ہوا ہے، جو دوائیوں کی سرٹیفیکیشن والا ادارہ ہے۔ اگر کاسمیٹکس کو ڈریپ سے نکال کر اس کو PCSIR کی انسپیکشن کے حوالے کیا جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ 7 سے 10 بلین ڈالر کا کاسمیٹکس اینڈ یوٹیلیٹیز میں بھی، اسکن کیئر اور ہیئر کیئر میں بھی چانس ہے، پوٹینشیل ہے ہمارے پاس ایکسپورٹ کا۔ اور اسی طرح ہماری 20 سے 50% سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں موسم پر آ کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چیزیں ڈھیروں پر بکتی ہیں اور پھر بھی جب نہیں فروخت ہو سکتی تو لوگ ان کو سڑکوں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کو سے بھی ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں اگر فروٹس ہیں تو ان کے جوسز، جیمز اور جیلیز بنانی ہوں گی، اور اگر ویجیٹیبلز ہیں تو ان کو ڈرائی کر کے ڈرائیڈ ویجیٹیبلز اور ویجیٹیبل پاؤڈرز بنانے ہوں گے، جن کی بہت بڑی ایکسپورٹ کی مارکیٹ موجود ہے۔ تو جب تک ہم آؤٹ آف دی باکس نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم اپنے جتنے ہمارے پاس اویلیبل ذرائع ہیں ان سب کو بروئے کار نہیں لائیں گے، ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے۔ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے۔ میاں صاحب آپ کا موقف آیا تو اسی سوال پر موقف لیں گے احتشام بھائی کا۔ جی احتشام بھائی کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی جہانزیب صاحب، میاں صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ ایکسپورٹ ایک نہ بڑھنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے اندر حکومت کو چاہیے کہ وہ ایکسپورٹرز کو ایک تو سہولیات دے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ایکسپورٹرز کو آ رہا ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ کمپٹیشن باہر بہت زیادہ ہے، اور آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے آپ مارکیٹ کیپچر نہیں کر پا رہے۔ آپ جب تک حکومت یہاں پہ بجلی، گیس اور انفلیشن اس کے ریٹ جب تک کم نہیں آئیں گے، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں آئے گی، آپ عالمی مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکتے کسی کمپٹیٹر کا۔ انڈیا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، بنگلہ دیش آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایک بہت سارا مسائل کا سامنا ہے۔ تو ایکسپورٹ اسی وقت بڑھے گی جب آپ ایکسپورٹرز کو ریلیف دیں گے، یہاں پہ آپ ان کی بات سنیں گے، ان کی تجاویز لیں۔ اب جو آپ بجٹ بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اس بجٹ کے اندر ان کو جب تک ریلیف نہیں دیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھے گی اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جی فائدہ ہوگا۔ جی پروگرام کے آخری سوال کی طرف جاتے ہیں، تینوں کا موقف لیتے ہیں۔ یاسین صاحب بتائیے گا کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اوبیسلی کہ آپ کا اسٹریٹ کرائم بھی بڑھتا ہے۔ تو اس ٹائم جو ہے 60% جو آپ کی یوتھ ہے وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے پاکستان کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ تو جب 60% یوتھ چھوڑ کے پاکستان چلی جائے گی تو کیسے دیکھتے ہیں فیوچر؟ دیکھیں جہانزیب صاحب، ہم اس 60% یوتھ کی بجائے ہم 60% پاکستان کا فیوچر لیں گے۔ وہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ اگر پاکستان کا مستقبل اس قدر ڈسٹرب ہو گیا ہے کہ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا، اس کے لیے رہنے کے لیے مواقع نہیں ہیں، روزگار کے وسائل نہیں ہیں، ڈگری ہولڈر گریجویٹ ہیں، اپنی ڈگریاں ہاتھ میں لیے گلیوں میں مارے پھرتی ہیں، یہاں پی این تک کی پرائیویٹ اداروں میں بھی ملازمت نہیں ہے۔ دیکھیں انڈسٹری، پھر میرا پوائنٹ آئے گا، انڈسٹری چالو ہوگی، وہ صرف انڈسٹری نہیں ہوتی، اس انڈسٹری سے پیدا ہونے والی جو مصنوعات ہیں وہ ہماری مارکیٹ میں بکتی ہیں، دکانیں کھلیں گی، ان دکانوں پر مزدور آئیں گے، امپلائیز آئیں گے، خریدار آئیں گے، یہ بزنس کا ایک سرکل چلتا ہے۔ تو صرف آپ اس کو نوجوانوں کو، ظاہری کا بات ہے کہ وہ تنگ آ کے جا رہے ہیں یہاں کے حالات کے، میں اس کو گورنمنٹ کی ناقص پالیسیاں کہوں گا کہ حکومتی عدم توجہ اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا پاکستان کا 60% مستقبل وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو گزشتہ چند سال پہلے اگر ہم پی ٹی آئی دور کا ہی موازنہ لیں تو یہاں پہ جو ان امپلائمنٹ تھی وہ تھی 6.3%، آج وہی ان امپلائمنٹ ہے 8.5% ہے۔ صرف 2 سال میں آپ نے 2+ جو ہے اس میں اضافہ کیا ہے بے روزگاری میں۔ تو یہ فگرز اگر انٹرنیشنل دنیا نیٹ کے اوپر دیکھ رہی ہے، آپ ہی کے فگر ہیں، آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے، ہمارے جو با اختیار ادارے ہیں ان کو نظر نہیں آتے، تو کون دیکھے گا؟ نوجوان کب تک وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھتا رہے کہ میرے لیے کوئی وسائل پیدا ہوں گے، میں کچھ کماؤں گا اپنے لیے، ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کچھ کر پاؤں گا؟ آپ موقع نہیں دیتے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں غربت کی شرح جو ہے اس میں 5% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے غربت کی شرح میں۔ آپ وہ غربت کی جو لکیر سے نیچے رہنے والی جو شرح تھی اس میں 5% پلس سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے سالانہ۔ تو ہمارے لیے یہ انتہائی قابل فکر، قابل غور ہے مقام، ہم پاکستان کے اس 60% مستقبل کو روکیں، بچائیں کہ نہیں
हमारे पास रहें, हम वसाइल उन्हें प्रोवाइड करें, वो यहाँ रह कर इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत करें, आगे लेके चलें। बात एक छोटा सी इसमें मैं चीज़ें ऐड करूँगा ज़राअत के हवाले से। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ ज़राअत नहीं रही। इस मौजूदा अब निगरान गवर्नमेंट है, जो कि उनका इख्तियार नहीं था, उसके होते हुए मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने काटन पॉलिसी भी बनाई, अनाउंस भी की, जिसके तहत कुछ ना कुछ काटन की ग्रोथ में इजाफा हुआ, वरना फार्मर काटन को गुड बाय कर चुका था। काटन का नाकिस सीड ने गुज़श्ता 10 साल के अंदर ना सिर्फ आपकी मईशत डबोई है, बल्कि फार्मर भी जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ गया। फार्मर मजबूर हो गया मुतबादिल क्रॉप करने पे। काटन से सिर्फ काटन ही ना देखें उसको, मैंने बताया इंडस्ट्री, अगर काटन पैदा होती है, इंडस्ट्री चलती है, धागा बनता है, कपड़ा बनता है, बाज़ार में बिकता है, एक्सपोर्ट होता है। आपकी जो 24 करोड़ आवाम है, हर आदमी उससे मुंसलिक है। बाकी क्रॉप आप दालें उगा लें, वो लोग आपसे मुंसलिक रोज़गार नहीं हो सकेगा। आप दाल तो फ़रोख्त कर लेंगे, आप मकई बीज दें, आप मकई तो मार्केट में बीज लेंगे, रोज़गार इंडस्ट्री की तरफ वो मकई नहीं जाएगी, वो परसेंटेज नहीं उसको फुलफ़िल कर सकेगी बेरोज़गारी को जो काटन करती है। काटन को आपको प्रायोरिटी लिस्ट में ज़राअत पे लाना होगा। काटन अच्छी होगी, फैक्ट्री अपने आप लगेंगी। आप देखें किसी सड़क पे जाएं, आपको दर्जनों बंद मिलें मिलेंगी, ऑयल मिलें, काटन मिलें, दर्जनों हैं, जो कि अरबों रुपए लगा के इस सरमायादार ने, हमारे मुहिब वतन सरमायादार ने लगाई थी। आपकी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से बंद हुई है, वो उनका भी लॉस हुआ है, और आप गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लॉस है, गवर्नमेंट के मुस्तकबिल का लॉस है। गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज़ का तयन करना होगा, असर ना उसका जायज़ा लेना होगा, अगर पाकिस्तानी मईशत को दोबारा से संभालना है, बचाना है तो। जी मियाँ साहब, आपका मौक़िफ़ आएगा। हाँ जी, आप सही फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ी मिकदार में लोग हमारे मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं और जा भी रहे हैं। तो ज़ाहिर है हमारी एक्सपोर्ट कैपिटलाइजेशन है कोई नहीं, डोमेस्टिक मार्केट श्रिंक हो रही है, इंडस्ट्री अगर बंद नहीं भी हो रही तो लोअर कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट हो रही है, और डाउन साइजिंग हो रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ऐसे हालात में फिर लोग बाहर ना जाएं तो और क्या करें। और बाहर जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, यही हमारा ह्यूमन रिसोर्स है जो हर साल 30-32 बिलियन डॉलर बाहर से हमें भेजता है, और हम एहसानमंद हैं उनके कि वो लोग वहाँ बैठकर अपने मुल्क की खिदमत कर रहे। और मैं समझता हूँ कि शायद वो अगर ये 30-32 डॉलर ना भेजें तो हम तो एक साल भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो कोई बुरी बात नहीं है लोगों का बाहर जाना। बुरी बात तब हो अगर मुल्क में मौक़े मौजूद हों, मुल्क में इंडस्ट्री चल रही हो, या इंडस्ट्री मज़ीद नई इंडस्ट्री लग रही हो और वैकेंसियाँ खाली पड़ी हों और लोग बाहर जा रहे हों, फिर बुरी बात है। मगर यहाँ पर तो जॉब ही नहीं है, यहाँ पर तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, डाउन साइजिंग हो रही है, ऑलरेडी चलती हुई इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में लोगों ने बाहर ही जाना है। तो मैं समझता हूँ कि वो हर आदमी को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने और उसका हल, अच्छा कोई हल निकालने का उसको अख्तियार हासिल है। तो अगर वो समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल बाहर के मुल्क जाकर ज़्यादा बेहतर सर्वाइवल है उनका, तो उनको जाना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। जी एहतशाम भाई, कैसे देखते हैं कि हुकूमत के पास कौन सी ऐसी वजह है कि वो 60% जो यूथ बाहर जाना चाहती है उनको यहीं पर रोक लिया जाए? जी जाज़ेब साहब, मैं इस बात को एक और एंगल से देखता हूँ कि अगर आप दुनिया को देखते हैं कि वो तरक्की कर रही है, तो उसके अंदर आप अगर उनको यूथ को देखें तो वो उनको हुनरमंद बनाती है। हमारे यहाँ पे पढ़े लिखों को बेरोज़गार बनाया जाता है, हुनरमंद नहीं बनाया जाता। यहाँ पे स्किल की कमी है। अगर नौजवानों को तालीम के साथ साथ स्किल भी हो तो वो अपने ही मुल्क में रह के पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ बटा सकते हैं। लेकिन हुनरमंद ना होने की वजह से वो डिग्रियां लेके मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं, और आगे से जो सूरत हाल है, सनतें बंद हो रही हैं और जो काम कर रही है लेबर, वहाँ पे मालकान, जो फैक्ट्री मालकान हैं, वो ख़ुद उन्हें निकालने पे मजबूर हैं कि उनकी जो है हालात इतने ख़राब हैं फैक्ट्रियों के, तो वो नए नौजवान कहाँ से रोज़गार दें। तो मेरा ये फोकस है कि हुकूमत को चाहिए कि नौजवानों को हुनरमंद करे और उसके बाद SME सेक्टर को यहाँ पे तरक्की दें, उनको फोकस करें, उनको बिला सूद कर्जे दिए जाएँ
تاکہ یہاں پہ SME سیکٹر جو ہے وہ ترقی کرے اور یہ ہنرمند نوجوان وہاں پہ کام کر کے ملک کی ترقی میں شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر سکیں حکومت کے. جی کام کر سکیں. جی آج کے پینل کا بہت شکریہ. جی پاکستان اس وقت سیاسی اور معاشی بدحالی کا شکار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد پاکستان کا سیاسی اور معاشی مستقبل کیا ہوگا. اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال. دیکھتے رہیے سین نیوز. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.